176 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 195۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے تم بلاؤ اپنے شریکوں کو، پھر کرو میرے خلاف سازش، پس مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ، یقیناً میرا حمایتی اللہ ہے، جس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہی حمایتی ہے نیکوکاروں کا، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ اپنے نفسوں کی، اپنے آپ کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی جانب تو نہیں سنیں گے وہ بات کو، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ پوری کائنات میں مستحق عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، معبود برحق اللہ ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سارے جھوٹے معبود ہیں، سچا معبود صرف اللہ ہے۔ معبود ہونے کی صفت کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی چیز کا اقرار کر کے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی عبادت کے قابل الا اللہ، سوائے اللہ۔ ایک اللہ جو ہے وہ عبادت کے قابل ہے۔ غیر اللہ کے معبود ہونے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کل کی ہم نے آیت پڑھی کہ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تم انہیں پکارو، ان کو چاہیے کہ تمہاری ضروریات پوری کریں، تمہاری دعاؤں کو قبول کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ خاص طور پر یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہاری ضروریات کہاں سے پوری کر سکتے؟ یہ تو تم سے بھی گئے گزرے ہیں،
کہ انسان جتنا بھی کمزور ہو اللہ نے اس کو پاؤں دیے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، ہاتھ دیے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھیں دی ہیں جس سے دیکھتا ہے، کان دیے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ جن کو تم معبود بنا رہے ہو، سمجھ رہے ہو، فرمایا ان کے پاس تو یہ چیز بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ چیز بھی نہیں ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلے، جن سے یہ چلے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے کان، جن آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنیں؟ تو جو کانوں سے محروم، آنکھوں سے محروم، ہاتھوں سے محروم اور پاؤں سے محروم ہو، اللہ نے یہ چاروں چیزیں تمہیں عطا کی ہیں اور تم معبود سمجھتے ہو ان کو جن کے پاس یہ چاروں چیزیں بھی نہیں۔ کہ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اس کو کسی دوسرے آدمی کی مدد کی ضرورت پڑی، کیا وہ مدد کے لیے کبھی کسی اپاہج کو، اندھے کو، گنگے کو، بہرے کو بلاتا ہے کہ چلو میں اس کو کہوں؟ سارے اس کو لان تان کریں گے، کیسا تو بے وقوف آدمی ہے کہ ایک کام کی تجھے ضرورت پڑی کہ ایک چیز اٹھا کے لانی ہے، تیرے سے نہیں اٹھائی جا رہی، اور تو کہہ رہا ہے اس آدمی کو جو پاؤں سے معذور ہے کہ مجھے اٹھا کے لا کے دے دے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا کہ جب معبود ہونے کی بات آتی ہے تو پھر یہ عقلیں الٹی کیوں ہو جاتی ہیں کہ ہاتھوں والا اس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس معبود کو دیکھ رہا ہے اور چل کر اس کے سامنے آیا ہے اور اس کو پکارتا ہے جو آنکھوں سے اسے دیکھ بھی نہیں سکتا اور کانوں سے سن بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہر جگہ سننے والی ذات، ہر ایک کی سننے والی ذات اور ہر زبان میں سننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ بندہ کتنا سنتا ہے، چند فٹ کے فاصلے پر، اس کے آگے کوئی بھی نہیں سنتا۔ کہتے ہیں جی مجھے آواز نہیں آئی تھی، جی مجھے نہیں پتا لگا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو انسان کے سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے، اس سے کیا جذبات ہے، اللہ تو اسے بھی جانتے ہیں۔ پھر میں ایسے اللہ کو چھوڑ رہے، ایسے خدا کو چھوڑ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی نا، اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ خاوند نے ان کے ساتھ جہار کر لیا ہے، یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہوتی ہے۔ آپ نے اصلاۃ و تسلیمات کی خدمت میں آئی کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے اصلاۃ و تسلیمات نے فرمایا کہ طریقہ تو یہی ہے کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے، نیا حکم اللہ نے کوئی نازل ہی نہیں کیا کہ میں بتلاؤں کہ اب طلاق نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگی میں نے زندگی جہاں گزاری، میرے بچے ہیں، اس عمر میں کہاں جاؤں، میرا کون سہارا، سہارا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب یہ خاتون آئیں تو میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے گفتگو کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، میں نہیں سن رہی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو خاتون آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے معاملے میں بحث و مباحثہ کر رہی تھی، اللہ نے اس کی ساری بات سن لی۔ تمہیں اللہ نے سنی ہے ساری بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں قریب بیٹھی تھی، مجھے نہیں معلوم ہوا کیا مسئلہ۔
لیکن اللہ نے آسمانوں پر سنا اس کی آواز، اور پھر بتلا دیا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو ہر ایک کی سننے والا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کرتے، اور کل میں نے ذکر کیا کہ کفار نے، مشرکین نے یہ جو بت بنائے ہوتے تھے، یہ بھی کسی نہ کسی کی طرف نسبت کر کے بنائے ہوتے تھے، منسوب کر کے بنائے ہوتے تھے۔ جب قیامت کے دن یہ دونوں آمنے سامنے آئیں گے، جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جن کی عبادت کی گئی وہ بھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ دونوں سامنے۔ ہاں جی، اب بتاؤ جی، ہم ان کی عبادت کرتے رہے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، جن کی عبادت کرتے رہے، جن کو پکارتے رہے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے رہے، ہماری عبادت کوئی نہیں کی تم نے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فرمایا اللہ گواہ ہے اس بات سے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے یہ نہیں۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بلاتا اور پکارتا ہے، ان کو تو معلوم تک نہیں ہے کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے، ہم سے مانگا جا رہا ہے، اور نہ ان کی تعلیمات ہیں جن کے نام کے انہیں بت بنائے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے نام کا بت مختلف، ان کی تعلیمات کہاں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو بتوں کو توڑا ہے، بت شکن تھے وہ، لیکن ان مشرکوں نے انہی کے نام کے بت بنائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ اکبر۔ قل ادعوا شرکاءکم، فرمایا کہ جس طرح تمہارے یہ معبود ہیں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، خاص طور پر ہم جو ان کے مخالف ہیں ہمیں یہ ضرر پہنچائیں، ان کے بس میں یہ بھی کوئی نہیں، ان کی طاقت میں یہ بھی نہیں۔ وہ مشرکین کہا کرتے تھے نا کہ تم ہمارے بتوں کی، معبودوں کی مذمت کرتے ہو، ہمارے یہ بت تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہمارے الہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ خود قرآن مجید میں ہود علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان کی قوم نے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں کی آپ بڑی مذمت کرتے، تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں نقصان ان کے ہاتھ میں، ہمیں پہنچائیں نہیں ہو سکتا۔ قل ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو، ثم کیدونی، کرو میرے خلاف جو کر سکتے ہو، فلا تنظرون، میں تم سے مہلت بھی کبھی نہیں مانگوں گا کہ تم مجھے مہلت دو۔ میں آج بھی میدان میں کھڑا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، سجدہ ایک اللہ کو کیا جا سکتا ہے، اور میں کل بھی یہی کہوں گا، تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کے دکھاؤ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی یہی بات فرمائی اسی سورہ یونس کے آخر میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، جمع کر، تم بھی جمع ہو جاؤ، شریکوں کو بھی لے کے آؤ، ثم کیدونی، کرو میرے خلاف سازشیں، فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، اس لیے کہ میرا اعتماد صرف ایک اللہ کی ذات، اللہ کی ذات پر ہے۔
جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں پہنچا سکتی۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، فرمایا کہ میرا تم نقصان اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرا یار و مددگار، میرا محافظ تو ایک اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا وہ ہے جس کا محافظ اللہ ہو۔ ساری کائنات مل کر ایک ذرے کے برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، میرے صحابی تو اس بات کا یقین کر لیں کہ ساری کائنات، ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، فرمایا نہیں تمہیں نفع پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے۔ فرمایا اسی طرح ساری کائنات جمع ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، فرمایا نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا کلمے لکھ کر اٹھا لی گئی ہیں اور وہ صحیفے جو لکھے ہوئے ہیں وہ خشک ہو گئے۔ اب رب کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ میرا حمایتی اللہ ہے، اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ الذی نزل الکتاب، اس نے میرے اوپر قرآن جیسی کتاب نازل کی۔ اگر وہ میرا یار و مددگار نہ ہوتا تو یہ اتنی عظیم کتاب نہ عطا فرماتے، اور کتاب بھی وہ اللہ محافظ ہے، اور اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اسی طرح جس نبی پر اللہ نے کتاب کو نازل کیا اس نبی کے محافظ بھی اللہ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزل الیک، یہ جو قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے، بلغ، یہ قرآن آپ پہنچائیں دوسروں تک، تبلیغ کریں اس قرآن کی، اصل تبلیغ قرآن کی تبلیغ ہے۔ بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کریں اس کی جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے قرآن۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، رہ گئے لوگ، رہ گئے آپ کے دشمن۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت اللہ خود ہی آپ کی فرمائے، اللہ حفاظت کریں گے آپ۔ تو یہاں پر بھی ان ولی اللہ، میرا یار و مددگار اور محافظ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا۔ اللہ اکبر، جس کے پاس یہ کتاب ہوگی، قرآن مجید ہوگا، اللہ اسی کا ہی محافظ ہوگا۔ جو اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائے گا، قرآن مجید جن اوراق میں لکھا ہوتا ہے وہ اوراق بھی محترم ہوتے ہیں اور ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس قرآن مجید کے آغاز میں یہ جو گتا لگایا جاتا ہے، یہ گتا بھی محترم ہوتا ہے اور اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، وہ بھی محفوظ ہوگا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ،
فرمایا اللہ صرف میرا یار و مددگار نہیں، وہ تو نیک آدمیوں کا محافظ ہے۔ اللہ تعالی ہر نیک آدمی کا محافظ یار و مددگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو اس امت کے سب سے بڑے عالم گزرے، سب سے زیادہ تفسیر کے جاننے والے، وہ فرماتے ہیں یہاں پر صالحین سے مراد موحدین ہے، کیونکہ ان آیات میں تذکرہ توحید کا ہو رہا ہے۔ جو خالص اللہ کو ایک مانتے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، غیر اللہ کا رد ہو رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو آدمی خاص اللہ کے در پر ہی جھکتا ہے، کسی اور کو اپنا معبود نہیں سمجھتا، کہیں اور اپنا سر نہیں جھکاتا، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں دیتا، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھاتا، فرمایا ایسے کی اللہ خود مدد کیا کرتے ہیں۔ اللہ خود مدد کیا کرتے ہیں ایسے بندے۔ تو جب اللہ نیک آدمی کے محافظ ہیں تو اللہ اپنے نبی کی حفاظت کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بطریقے اولا کریں گے۔ اللہ اکبر وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے صالح اور نیک آدمی گزرے، 5واں خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں وقت کے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ جو آپ کی اولاد ہے آپ ان کے لیے بھی تو کچھ کریں نا۔ بڑا خوبصورت جواب دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا بات یہ ہے، میری اولاد یا تو نیک ہوگی، صالحین میں سے ہوگی، یا مجرمین میں سے ہوگی۔ فرمایا کہ اگر صالحین میں سے ہے تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو صالح ہیں اللہ ان کا دوست بھی ہے اور اللہ ان کا مددگار بھی۔ تو جب میری اولاد کا مددگار خود اللہ ہوگا، مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اگر میری اولاد مجرمین میں سے، تو اللہ نے فرمایا فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے خود بھی فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں میں سے نہ ہو جاؤ اور مجرموں کے مددگار بھی کبھی نہ بننا۔ تو اگر یہ مجرم ہو، اللہ کے نافرمان ہو، سرکش ہو، تو میں سرکشوں کے ساتھ معاونت نہیں کرنا چاہتا، تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو ہمارا نہیں جی، سب کچھ کر رہے ہیں، ساری محنت کس کے لیے جی؟ اولاد کے لیے۔ بس ہمارا وقت تو گزر گیا ہے، اولاد کا گزرنا چاہیے۔ ارے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ان کو بھی کھلایا، وہ ان کو بھی دے گا۔ جس نے پیدا کیا ہے رزق کا ذمہ اسی نے لیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان کی اچھی تربیت کرنا، دین کی جانب راغب کرنا، متوجہ کرنا کہ جب آپ دنیا سے جاؤ تو آپ کے لیے پیچھے سے دعا کرنے والا ہو، صدقہ جاری آپ کی اولاد۔ اس چیز کی اصل فکر ہونی چاہیے۔ والذین تدعون من دونی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو چند آیات پہلے بھی ہم نے پڑھا تھے، آیت نمبر 192 اور 93 میں، انہی مضمون کی آیات، فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کے لیے، وہاں پر فرمایا تھا کہ تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے، یہاں پر اس سے بھی اگلی بات فرمایا تمہاری بات کبھی سنیں گے بھی نہیں۔ تو جو سنیں گے نہیں، مانیں گے کس کی؟ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا ان معبودوں کی تم نے اپنی جانب سے آنکھیں بنائی ہوئی ہیں، کان بنائے ہوئے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہ مجسمے جو بنے ہوتے ہیں، کان بھی تو ہوتے ہیں،
آنکھیں بھی ہوتی ہیں، فرمایا تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جو دیکھنے اور سننے سے محروم ہیں، تم ان کو نہ پکارو، پکارو اس اللہ کو جو ہر وقت تمہیں دیکھتا بھی ہے اور ہر وقت تمہاری سنتا بھی ہے، ہر وقت تمہاری سنتا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنے سے اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔